امام عاشقاں قبلہ دل و جان امام اہل سنت امام احمد رضا خان، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ بھائی ذرا غور کریں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اونٹوں نے سجدے کی، پرندے کلمے پڑھنے لگ گئے، جانور سجدے کرنے لگ گئے، بکریوں نے سجدے کیے۔ صحابہ آگے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدے کریں، ہم پیچھے رہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت، اونچا بولیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت؟ ہاں۔ تو اب بتائیے یہ تڑپتا ہوا عاشق جس وقت مدینے پہنچے، یہ جو عاشق سرکار کے روزے پہ گئے انہیں معلوم ہے کہ ان پر کیا بیتتی ہے، ہاں کہ سامنے حضور ہے، اب کیا کرنا ہے؟ سامنے ہے وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، لیکن روکیے سر کو روکیے، اے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، کان جدھر لگا یہ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان۔ اب ذرا سنیے شاعر کیا کہتا ہے، گود میں عالم شباب، یعنی حضور جس وقت اپنی اماں جان کی گود میں نا، تو جو موسیٰ جوانی میں کمال پاتا ہے میرے حضور کا تب بھی کمال۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم پیغمبر کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ خدا کون ہے؟ ایک بدبخت کہتا ہے میں خدا ہوں، اللہ کے خلیل کہتے ہیں خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ توجہ ہے؟ کوئی پیغمبر آتا ہے تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر، اللہ کی عظمتوں پر دلیل دیتے ہوئے چاند کو دلیل بناتا ہے، اور یہ کون آ گیا جو پنگھوڑے میں لیٹ کے چاند کو کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے؟ ہر پیغمبر عالم شباب میں جاتا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے، تب جا کر کہیں 1 2 3 معجزے اس پیغمبر کے چشم فلک دیکھتی ہے، چشم دنیا دیکھتی ہے، اور یہ کون آ گیا ابھی آیا نہیں ہے کہ ادھر بھی رنگ ہے ادھر بھی۔ شاعر کیا کہہ گیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ گود میں عالم شباب، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ یعنی بچپن میں میرے رسول کا وہ رنگ ہے جو پیغمبروں کے عروج پہ ہوتا ہے، وہ جب میرے مصطفیٰ 40 برس کے ہیں پھر میں کیا بتاؤں وہ کیا تھا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی، گل بنے کہتے ہیں ٹینی کو، گل بنے باغ نور کی، اور ہی کچھ اٹھان ہے، کان جدھر لگا یہ واللہ کان جدھر لگا میرا سونا، کان جدھر لگا حسنین کے نانا، کان جدھر
یہ رکے نہیں نا، محفل کا رنگ ہے، ٹائم میں نے تھوڑا لینا ہے، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ایک منٹ ہو رہے تھے تقریر نہ کر رہے ہیں نا یار، اور میں اپنے کار کر رہے تھے، وہاں پتہ ہے جناب اللہ ادھر انتظامیہ والے بھی جناب انہوں نے مجھے ٹائم ایک دیا ہوا ہے، میں نے اس ٹائم پہ انشاءاللہ بات کو ختم کرنا ہے، لیکن ایک رنگ آ جائے، جھوم کر آواز آئے، کان جھیدھر لگائیے واللہ کان جھیدھر لگائیے سونا کان جھیدھر لگائیے حسنین کے نانا کان جھیدھر لگا زہرا کے بابا کان جھیدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے صد تعظیم و تکریم جگر گوشہ مرشدنا الکریم سیدی و مرشدی صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ فخر السادات سید شاہ احمد کمال کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ عالیہ توری شریف، میرے سر کا تاج جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب، فاضل جلیل استاد العلماء اخی محترم مولانا نذیر احمد قریشی صاحب، محفل میں الحمدللہ العظیم درجنوں علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس علاقے میں یہ جو میرے سرکار کے دین کی بہاریں ہیں یہ انہی علماء کے دم قدم سے ہیں۔ حضرت گرامی المرتبت مولانا ساجد عباسی صاحب آف سرلا، جناب محترم مولانا بابر ضیائی صاحب، مولانا شبیر عباسی صاحب، حضرت محترم مولانا اشتیاق ضیائی صاحب، علامہ خطیب الرحمان قریشی صاحب، حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، حضرت استاد العلماء مولانا محمد اکثیر عباسی ضیائی صاحب، مولانا نقاش ضیائی صاحب، اس علاقے کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور کرنے والی شخصیت جن کو میں دل سے محبت بھی کرتا ہوں، قدر بھی کرتا ہوں، محترم مولانا وقار ضیائی صاحب، حضرت علامہ آصف صاحب، جناب محترم مولانا مجاہد اہل سنت راشد قریشی صاحب، علامہ قاری مشتاق صاحب، جناب محترم بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن اور دین کا نور عطا کرنے والی شخصیت مولانا علامہ اشتیاق ضیائی صاحب دلولہ، مولانا محمد سعید ضیائی صاحب لاہور سے تشریف لائے، دیگر جملہ علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، جناب محترم حاجی پرویز صاحب، اور میں سمجھتا ہوں میں جس شخصیت سے بہت زیادہ محبت اس حوالے سے کہ قدر ہے ہمارے دل میں اور بے لوث قدر ہے، حضرت محترم مولانا حافظ امجد قریشی صاحب جو ہمارے گاؤں کے امام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی محنتوں سے ہمارا یہ علاقہ، اس کا یہ رنگ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مفتی صاحب جائیں تو کوئی نعت پڑھنے والے بچے نہیں ملتے، یہاں اتنی تعداد میں نعت خان انہوں نے علماء حافظ تیار کیے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار کس کس کو کتنا کتنا ٹائم دیں۔ جملہ علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل میلاد ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ محفل میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں تو عملاً ہمارے ان علاقوں میں یہ سارے پرانے حضرات کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعارف ہی نہیں تھا، ہماری یہاں علاقوں کی دینی ماحول کی یہ رنگ اور تقدیر بدلی ہے۔ تو سیدنا و مرشدنا الکریم حضور غوث زماں خواجہ خواجگاں خواجہ
तौरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उस लगाए हुए बूटे के जरिए से और हुजूर क़िबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी उस बेलोस रसूलुल्लाह के इश्क और मोहब्बत की वजह से कि यहां पता ही नहीं होता था। आप सब लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात मनाते थे, हैं? देग पकाते थे, कहते थे 12 वफात। हम छोटे छोटे होते थे तो मैं बहुत छोटा होता था, तो देग पकी तो मैंने अपनी ताई जान रहमतुल्लाह ताला अलैहा, मैंने उनसे पूछा कि अम्मी ये देग क्यों पकाई है? तो उन्होंने कहा पुत्र तो नहीं पता 12 वफात। मैं जी 12 वफात की शे होंगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे नबी पाक का ना विसाल हुआ था। मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूं, वल्लाह छोटा सा था और कुछ पता नहीं था। मैं वो बन्ने पे जाके ना नीचे तो काफी देर बैठ के रोता रहा कि यार हमारे नबी के वफात का दिन है। ये किसी ने बताया नहीं था, बस अंदर के एक जज्बा था कि यार। फिर हुजूर ख्वाजे खाजगा तौरवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आई, उन्होंने फरमाया हम मुसलमान वफात नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। तो अर्ज करने का ये मतलब है कि ये शऊर देने वाली वो शख्सियात उनके दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके के बच्चे बच्चे के दिल में नबी के इश्क की शम्मा फरोज़ है। मौसम कोई भी हो, दिन कोई भी हो, महीना कोई भी, तवज्जो रखना है, महीना कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मकाम जगह कोई भी हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फख्र सादात साहबजादा वाला शान हजरत किबला साहबजादा सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहब आस्ताना अलिया बटंगी शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए, हम दिल की गहराई से आलम वसालम मरहबा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मीलाद का दिन कोई मुकर्रर नहीं है। मीलाद हम आले सुन्नत कहते ही हुजूर के जिक्र को है, हुजूर की मोहब्बत के बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सूरत के तज़कार को, हुजूर की विलादत के तज़करों को, हुजूर की शान खत्म नबुव्वत के तज़करों को, नबी पाक के हुस्न जमाल के तज़करों को, नबी के सहाबो आल के तज़करों को। और याद रखें, हमें कोई ना समझाए, हमें कोई ना बताए कि सुन्नियत क्या होती है, हमने जमाने को बताया कि सुन्नियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस बात से गाफिल भी नहीं है कि दिन मेरे हुजूर के यारों का हो या दिन मुस्तफा के घर वालों का हो, हमें उनकी अज़मतें भी याद हैं, उनकी शानें भी याद हैं। ये अय्याम जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे रसूल का खलीफा, मेरे नबी पाक का सहाबी, मेरे नबी पाक का दामाद, वो दामाद कि एक बेटी रसूलुल्लाह की इंतकाल करती है, उस्मान किनारे बैठ के चुपके चुपके रोते हैं। एक दिन मेरे हुजूर गए, फरमाया उस्मान बीवियां विसाल कर जाती हैं, पर तेरे गम का मुझे अजब ही रंग नजर आ रहा है कि तू इतना रोता है सुबह शाम, तू चुपके चुपके इतना रोता है। ये रब का दस्तूर नहीं है कि बीवी फोत हो जाए तो शोहर इतना रोए। उस्मान तड़प गए, या रसूल अल्लाह बीवी की वजह से नहीं रो रहा, मोहम्मद की बेटी की वजह से रो रहा हूं। हुजूर का नूर मुझसे जुदा हो गया, हुजूर की रखते जिगर ये निस्बत मुझसे कट गई। अभी बातें हो रही थी कि मेरे मुस्तफा सरवरे को नमका ने फरमाया मुबारक हो उस्मान, ये आ गया जिब्रील पैगाम रब्बुल इज्जत लेकर, उस रब ने मुझे पैगाम दिया है, ए उस्मान ये तो मेरी एक बेटी है, अगर 100 बेटियां हो विसाल करती जाए, एक विसाल करे दूसरी का रिश्ता दूंगा, दूसरी करे तीसरी का रिश्ता दूंगा। अगर 100 बेटियां भी मेरी इंतकाल कर जाएं, उस्मान में तेरे निकाह में 100 बेटियां अता कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे नबी ने 10 दफा इनसे जन्नत का सौदा किया। यार मेरी बात सुने, उस्मान गनी के जिक्र से हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे?
باقی 18 ذی الحجہ کو 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ غدیر خم کی جگہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ شیعہ اس سے کوئی اور مطلب اور مفہوم لیتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا. ہم کہتے ہیں نا، خلافت بلا فصل آپ کے نزدیک خلافت یہ اصول دین میں سے ایک اصول ہے، یعنی ارکان دین میں سے ایک رکن ہے. تو عجب بات ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے اور نام لے کر نہ قرآن نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے کسی جگہ بیان کیا. بات یہ ہے کہ یہ اپنی من گھڑت باتیں ہیں. میرے مصطفیٰ نے وہ جو غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہاں مولا بمانا محبوب کے ہے، یعنی میرے نبی نے فرق مٹا دیا تھا کہ یہ الگ الگ دیواریں کھڑی نہ کرو کہ یہ نبی کی محبت ہے، یہ علی کی محبت ہے. جیسے مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، اسی طرح علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے. اور یہاں پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں خوشی منانے کا کیا مطلب ہے؟ اوے مولا علی کو میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مولا کہا. سبحان اللہ کی آواز ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کا مولا کہا. تو ذرا مجھے بتائیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے نبی نے جب فرمایا کہ یہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اب آپ کہتے ہو جی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر میں ثابت کر دوں حدیث صحیح سے کہ صحابہ نے اس وقت خوشی منائی. مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے جب ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بخن بخن لک یا علی، وفی روایت بخن بخن یبن ابی طالب. او ابو طالب کے بیٹے او مبارک ہو تجھے، ہنی لک یبن ابی طالب، او مبارک ہو علی کے بیٹے تجھے. امسیتا و اصبحت و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ الی یوم القیامہ. تو صبح قیامت تک ہر مومن کا بھی مولا ہو گیا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہو گیا ہے. اور ایک اور حدیث کی کتاب میں الفاظ چینج ہیں، وہاں پر ہے اے علی انت مولا یا مولا کل مومن، تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے. مجھے بتاؤ مبارک کس نے دی؟ بولو حضرت علی کو مبارک کس نے دی؟ تو یہ مبارک دکھ میں دی تھی کہ خوشی میں دی تھی؟ تو عمر تو خوش ہو رہے ہیں اس منصب کے ملنے پر. مولوی جی تھوڑے بوٹھے کیوں بڑے ہوئے نے؟ اور منکر یزیدیوں تم کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے ہم نہ یزیدی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں. کھل کے بولو، کھل کے بولو. نہ ہم یزیدی ہیں نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم یزیدی ہیں کہ ہمیں حضرت مولا کائنات کو یہ جو منصب ملا اس پر جو خوشی کا اظہار کیا جائے ہمارے کلیجے جل جائیں. اور نہ ہم رافضی ہیں کہ ہم ذکر عثمان غنی کو مٹا دیں، ذکر عثمان غنی کو بھول جائیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تو وہاں میرے پاس چٹ آ گئی 18 ذی الحجہ کو جشن عید غدیر منانی چاہیے یا اس دن حضرت عثمان غنی کا عرس کرنا چاہیے. میں نے کہا پہلی تو اصطلاح یہ ذہن میں رکھیں، یہ عید غدیر کے حوالے سے ہم سنیوں کے ہاں 3 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور بڑی عید. وہ گل سمجھ آئی؟ تفصیل کے لیے آج کل دے سارے کو کالا شیطان چاہیا نا، تو میری تقریر میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے نا تو پوری 100 گھنٹے کا خطاب ہے. عید میلاد النبی بڑی عید، اس کو ذرا سنیں اور آپ کو پتہ چلے دلائل کیا ہے.
بھائی اتنی تو گل تھی بھی کر کے نا سن کے بھائی اتنے کہڑا کوئی پرانے زمانے والی جڑ کے سیڑیاں خریدو تو پھر جناب لاؤ کیسٹ تو پھر وہ بھائی اج کل اے جڑے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھنے ہو نا دیکھے ہو نا اے تک لے ہو بھائی یہ دیکھ لینا کہ یہ جو دلیل ہے کہ تیسری عید جو نا تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ عید ہے جس عید کے صدقے باقی عیدیں عید بنی ہیں. تو وہ عید کون سی ہے؟ عید میلاد النبی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں. اس پر ایک دم کچھ صاحب خاص قسم کے طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب چیخ پاؤ یہ کیا ہوا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، کیا جو خوشیاں نہیں منا رہے وہ میں کہ یہ مجھے نہیں مارو، میرے سر میں نہیں مارو، مجھے گالیاں نہ دو. اپنے ہی بزرگوں سے پوچھو، انہوں نے لکھا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جیسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو. تو پھر ہم تو یہ پڑھتے رہیں گے، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ہاں جی آواز آئے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. علماء کرام جمع خاطر رکھو، وہ وقت گزر گیا جب لوگوں کو بہکایا جاتا تھا کہ یہ بدعت کدھر سے آ گئی اور تم اس ذکر میلاد کو کیسے مٹا سکتے ہو. اب تو الحمدللہ ہمارے علاقے سے گاما میراثی بھی ختم ہو گیا، جھاڑا میراثی بھی ختم ہو گیا. اب تو جس کی شادی ہوتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے. وہ دور ختم ہو گیا. کہاں سے میرے رسول کے ذکر کو بیان کرواؤ گے یا کرو گے؟ اب تو شادیوں میں بھی میلاد. اور اس علاقے میں نئی طرح ڈلی ہے، نیا رواج شروع ہے، ماتمے میں بھی میلاد. اور یاد رکھو جن کی زندگیاں رسول کے ذکر میں گزرتی ہیں، خدا کی قسم ان کے جنازوں کے ساتھ درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں. علی خان لالے کا جنازہ جس نے پڑھے اس نے دیکھا ہے، بٹ 2 گھنٹے محفل میلاد. بھائی کیوں ہو رہے ہیں میلاد؟ وہ کیوں؟ علی خان لالا فوت ہو گئے. وہ بھائی یہ تو سنا تھا کہ شادی پہ میلاد، یہ تو سنا تھا چک کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرحان کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرلا ہڈورا کی مسجد میں میلاد. اور یہ کون سا میلاد ہے جو جنازے کے موقع پر ہے؟ آواز آئی، عاشقوں کا رنگ ہے. ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہم اپنے مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہمارے جنازے اٹھتے ہیں محمد کے ذکر کی بہار. اس لیے ہم نے اپنے مخالفین کو یہ کہا تھا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا تھا، تم سمجھتے ہو کہ ہم علی علی کروانا چھوڑ دیں گے، ہم علی علی پہ بین لگا دیں گے؟ ارے چھوڑ، ہمارے تو جنازے اٹھیں گے، علی علی کی صدائیں آئیں گی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں جنازہ کس کو کہاں کب کس کا نصیب ہوتا ہے. پر میرے علاقے والوں، میرے گاؤں والوں، میرے شاگرد سن رہے، میرے سارے سننے والے سن رہے ہیں. نہیں جس وقت مجھے ایک دفعہ اس وجہ سے میرے خلاف پنڈی میں کیس بنایا گیا، ایک خبیث قادیانی مرزائی وہاں کا افسر ہے، اس نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے بہت نعرے لگاتا ہے، میرے خلاف کیس بنا کر مجھے شیڈول میں ڈالنے کے لیے واچ لسٹ پہ ڈالا. خیر ہمارے بھی سورس میں نے جب پتہ کیے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے پتہ چلا جی کہ یہ جناب یہ اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ مرزائیوں قادیانیوں ان لمتیوں کو رگڑا دیتا ہے. تو مجھے کئیوں نے کہا جی بس چپ کر جائیں، بڑا افسر. میں کہا میرے جتی دی نوک دے بڑا افسر. میں نے اگلے جمعے پہ کہا کہ اب میری وصیت ہو گئی، ہر جمعے پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، اور میرے سے وعدہ کرو ہمارے جنازے اٹھیں گے تو 2 نعرے لگیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور نعرہ حیدری. پتہ چلے ہم اپنے مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہماری زندگی تو
پہ بھی, ہمارے جنازوں پہ بھی ہمارے مشن کی صدائیں بلند ہوتی ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ پہ کوئی آکھا جی شیعہ دا جنازہ ہویا, پتر شیعہ عثمان غنی دے قصیدے نہیں پڑھتے, شیعہ حضرت عمر دی یاریاں تے عظمتاں دے قصیدے نہیں پڑھتے, شیعہ صحابہ کی عظمتوں کے ترانے نہیں پڑھتے. شیعوں کا اپنا مذہب و مسلک ہے, وہ انہیں مبارک ہو. ہم سنی ہیں, ہمارا بچہ بچہ عظمت آل محمد کا بھی پہرے دار ہے, عظمت صحابہ کا بھی پہرے دار ہے. آئے ہائے, تو یہ عرس کس کا چل رہا ہے حضرت؟ بولو یار, ہاں اولیاء نہیں بولنا نا. عثمان ذو النورین, ذو النورین, اولیاء نہیں بولو چیا, ذو النورین. ذو النورین دا مطلب کہ دو نوراں والا. تمام متکلمین علماء محدثین نے بالاتفاق ذو النورین کی وجہ لکھی ہے. دو نوروں کا مطلب ہے نبی کی دو بیٹیاں, نبی کی دو بیٹیاں. سبحان اللہ. بانڈیوں بھی آواز آندی عثمان ذو النورین, چھجانوں بھی آواز آئے گی عثمان, سران سے بھی آواز آتی ہے عثمان, چک سے بھی آواز گونجتی ہے عثمان, بوگران سے بھی آواز آتی ہے عثمان, سرلے سے بھی آواز آتی ہے عثمان. ذو النورین. میں نے کہا رک جاؤ میرے بچوں, میرے نوجوان دوستوں, سکول و کالج کے اسٹوڈنٹس, رک جاؤ. یہ جو ذو النورین کہہ رہا ہے, اسے روک کر ذرا 2 منٹ کے لیے پوچھ تو لو کہ نبی کی 2 بیٹیاں نور ہیں, ان کا بابا نور نہیں ہے؟ رہ گیا ہمارا نظریہ. میرے سیدی امام اہل سنت, امام عاشقاں, امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان, انہوں نے تو بڑا پہلے ہمارا نظریہ بیان کر دیا تھا. انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بولو بولو بولو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا. مزہ نہیں آ رہا, آواز آوے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, تو ہے عین نور تیرا. بولو بولو, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. میرے نبی کی ساری بیٹیاں نور ہیں, اسی لیے تو عثمان ذو النورین ساری بیٹیاں پیاری ہیں, پر میرے نبی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ سب سے لاڈلی ہے, وہ سب سے پیاری ہے, وہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے, وہ میرے نبی کے دل کا قرار ہے, میرے نبی کا چین ہے, میرے نبی سید المرسلین کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. دوسری روایت میں فرمایا فاطمہ تیری رضا میں خدا کی رضا ہے, یعنی جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب. بولیے ذرا, جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب راضی ہو گیا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر اکیلی اس عظمت والی بیٹی کی جو تعریف لکھی ہے اس کو سن کر بندہ اشش کر اٹھتا ہے. نور بنتے نور زوجے نور نور نور. 7 دفعہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہر جگہ نور کا معنی الگ الگ ہے. نور بنتے نور زوجے نور نور نور.
پہلا نور سیدہ زہرا بنت نور یعنی جس کی بیٹی ہے نور وہ محمد رسول اللہ، جس کی بیوی ہے وہ نور یعنی مولا علی، جس کی ماں ہے وہ نور، نور یعنی حسن حسین، نور مطلق کی کنیز یعنی اللہ وحدہ لا شریک، لہنا نور کا یعنی نور کا حصہ، نور کا مقام نور۔ تو پھر مل کے ذرا پڑھ لیجئے، نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بولو 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 تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ مجھ سے سوال ہوا کہ 18 ذی الحجہ کو جشن غدیر منانا چاہیے یا کہ عرس عثمان منانا چاہیے؟ میں نے کہا عرس عثمان منانا چاہیے، پر ایصال ثواب کے لیے ذکر علی کا کرنا چاہیے۔ گال سنو، اس کو آتے نہیں گچی تو آتے۔ بولو کیا منانا چاہیے؟ عرس عثمان غنی منانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک عید میلاد ہے، سارے تو بڑی عید، بولو سارے تو بڑی عید میلاد ہے۔ باقی یہ اور لوگوں کا اور نظریہ جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مولا علی کو کلا شان ملی ہوئے تو پھر تے اس دن عید مناؤں، تو جی مولا علی ہیں جی 700 شانہ ملی ہیں تو 700 عیداں۔ او بھائی جان یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی روایت سب سے بڑی ہے جس کا میں مولا اس کا۔ میرے سے آپ پوچھیں تو میرے نزدیک اس سے بھی ایک بڑی روایت پتہ ہے کون سی روایت؟ خدا کی قسم یہ اکثر نہ سنی سناتے ہیں نہ شیعہ سناتے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمائے یا اللہ، سننے یہ لسائی میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے۔ میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو، بلکہ حضرت مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی، جو کچھ اللہ سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ میں نے تیرے لیے آپ آستہ بولے ہو، سنیں سبحان اللہ۔ بھائی نبی پاک فرما رہے ہیں علی جیڑا جیڑا جو کچھ میں اللہ کو لو وہی کچھ میں نے اللہ سے تو رب میرے اگے نہ نہیں کی تھی، کیونکہ کل نبی یجاب، ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جڑی جڑی شے میں آپا واسطے منگی اوئی چیز میں تیرے واسطے منگی۔ مولوی صاحب ذرا بٹھا کے نا ذرا یہاں لسٹ لکھواؤ نبی نے اپنے اپنے لیے کیا کیا مانگا ہے۔ نبی کی حدیث گپ نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا جو میں نے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا، اور ساتھ بتا بھی دیا نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الا انہ قیل لی، میں منگتا رہا رب دینا رہا، میں مانگتا رہا رب مجھے دیتا رہا، سوائے اس کے کہ میری طرف پیغام آ گیا فرمایا محبوب سب کچھ منگ لی واسطے میں دوں گا پر نبوت نہ منگی، کیونکہ تو آخری نبی ہے، تجھ پر نبوت کا دروازہ۔ یہ جڑے بولے نوجوانوں پھر تسی کیڑی دردی دعا ہوئی ہے ختم نبوت کے مسئلے پہ تو ہمیں دھڑلے سے بولنا، اے میرا محبوب تجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت نہیں مانگنی، باقی جو دل کرتے مانگ، اپنے لیے مانگ، علی کے لیے مانگ، دیں گے۔
لیکن علی کے لیے نبوت نہیں مانگنی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ میرا جملہ آپ کے پلے ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا علی نبی نہیں ہو سکتا، خیبر کا دروازہ اکھڑنے والا علی نبی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، من کنت مولا فعلی مولا کا سہرا سر سجائے علی، نبی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کا تاجدار نبی، بولتے جاؤ نبی، عثمانو، حیدرو، عمرو، ابو بکر نبی نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچو، وہ یہ اتنے بڑے بڑے عظمتوں والے کہ میرا نبی آسمان پہ جا کر واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں جنت نے 4 میرے یاروں کی دیدار کا اشتیاق ظاہر کیا۔ یعنی اگر سمجھاؤں سادہ لفظوں میں تو یوں بلا یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ یوں بنتا ہے کہ گویا جنت پوچھتی ہے حضور خود آئیں، 4 کو نہیں لے کر آئیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سلمان، دوسرا عمار بن یاسر، تیسرا مقداد، چوتھا علی۔ یہ اتنی عظمتوں والے صحابہ، یہ نبی یا دل تسی اگو نہیں کرتے ہو نا تو میرا دل بڑا خفا ہوندا ہو جنے دے پتر منہ بولو یار نال جواب دو، نبی نہیں ہو سکتے۔ تو میرا جملہ الحمدللہ شرق کا غرب انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہوا کہ اگر اتنا بڑا علی، اتنا بڑا ابو بکر، اتنا بڑا عمر، اتنا بڑا عثمان اور یہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھچی ماسی دا کاڑا پتر نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ خطابت بہت بڑا وسیع سمندر ہے، ہزاروں لاکھوں موضوعات ہیں، ہزاروں موضوعات پر خطبہ کلام کرتے ہیں، پر مفتی نوید عباسی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے علاقے کے بچے کو 2 مضمون سمجھا دیے، میں انشاءاللہ سینہ تان کے جاؤں گا، میں سر اٹھا کے مروں گا، جیوں گا تو الحمدللہ جی تو ویسے بھی سر اٹھا کے رہیں گے، ہم مریں گے بھی تو ناز سے مریں گے۔ وہ 2 مسئلے کون سے ہیں؟ مسئلہ اول، ہم اپنی قوم کو ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت سمجھا دیں، ہم قوم کو بتائیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ہمارا بچہ پک جائے کہ زمانہ چاند نیچے آ سکتا ہے، آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، زمین اوپر جا سکتی ہے، پر آمنہ کے لال کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور دوسرا مسئلہ، میرے اس علاقے کا بچہ میرا شاگرد میں جس جگہ جاؤں بچے کو پتا لگے کہ علی کے پیار کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سنو مجھے ایک سوال کا جواب دو، ابو بکر صدیق کے نعرے وہابی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ عمر فاروق کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی کی شانیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ ہم ان کے ذکر چھوڑ دیں کہ وہابی نہ دا ذکر کرتے ہیں؟ یہ کوئی انصاف ہے کہ ہم ان صحابہ کا ذکر چھوڑیں کہ وہابی کرتے ہیں؟ او بھائی وہابیوں کا ان سے رشتہ ہوگا، پر رب کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، لہذا ہم ان کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ اسی طرح شیعہ بھی علی علی کرتے ہوں گے، اسی تک کدے گئے نہ ہونا وچ جڑے گئے نہ کو پوچھو ہیں جی۔ باقی یہ بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کسی سید کی توہین شروع کر دو کہ یہ شاہ جی علی علی کر دے شیعہ ہو گئے، نہ پتر نہ۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے سید اگر گناہگار ہو جائے، سید اگر بد عقیدہ ہو جائے اور اس کی بد عقیدگی درجے کفر تک نہ پہنچے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ نئے نئے مسئلے گھڑنے والے ملا بھی ہمیں قبول نہیں ہیں، اور میں ہٹ کے لفظ نہیں بولتا، لیکن وہ مولوی ہو کر میرے جوتے کی نوک پہ جس نے 9 سال مدرسے میں پڑھ لیا پر اسے عظمت سادات کا پتہ نہیں چلا۔ کمپرومائز نہیں ہے کچھ مسائل پر، سن لو یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے والد صاحب کو جو لوگ پرانے سارے میرے گرائے کوئی اسی پچھلی جناب گلگت تقریر نہیں کر رہے، اپنے علاقے میں تقریر کر رہا ہوں،
اپنے گھر بیٹھ کے کر رہا ہوں. کیا تساں لوکاں نہیں پتا کہ میرے ابا جی سجدے سامنے چپل لا چھوڑ دے سن؟ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں الابریز کے اندر میں ملفوظ پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جو شخص اہل اللہ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ جو ریٹرن کرتا ہے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی آل میں، اس کے گھر والوں میں اللہ دین کا علم لے آتا ہے. میں تو سانستا بول لے. اور میرے والد صاحب تو مزدوریاں محنتیں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں پالا بڑھایا. آج یہ کہا کہ جی فلانے حافظ صاحب تو ایک نکل اٹھتا ہے تو دعا شروع ہوتا. میں تے تک رہے ایسا کہ لوگ ہی آکسن ایکٹنگ پر آپ کو سپیکر لیں گے نہیں دوے کو چھوڑتا ہے، تریے کو اس کو چھوڑتا ہے، چاچا چاچے کو چھوڑتا ہے، پتریا پتریے کو چھوڑتا ہے، پانجا ان اپنا ہی آئے کو اتھو آپ کر ہے جی نہ سن سپیکر شروع کیتا ہے. اب سمجھ آئیے کہ سیدوں کی خدمت بندے کو کیا دیتی ہے. یہ بدتمیز طبقے کو سمجھ نہیں آتی. جو لوگ سادات کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اللہ ان کی زندگی کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو بھی اللہ اجیرن بنا کے تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلوں کو 7 نسلوں کو اللہ سلائیں دیتے ہیں. کتنیاں؟ 7 نسلیں. اپنے الفیاں بھی ذرا کم کریں. کئی جگہ میں الفی لگ جاتی ہے، سید زیادہ آگے آسان سارا الفی لگ دی ہے، اسی اٹھتے نہیں. مفتی نظامتی نے ہند کے ایک بزرگ نے ان کے ایک فتویٰ میرے پاس ایک دم انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی سید کے آگے جان بوجھ کر ڈٹا رہا، ادب سے کھڑا نہ ہوا، اللہ مرنے سے پہلے اسے لا علاج بیماری کا مریض بناتا ہے. اور دوسرا لکھا کہ جو شخص کسی سید زادے کے آگے اس وجہ سے کھڑا ہوا کہ وہ آل رسول ادب کیا، اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے. مجھے جب کرونا ہوا تو اس کا علاج تو نہیں تھا، خیر کئیوں کو شفا ملی لیکن میرا سٹیج کافی تھا. تو میرے ذہن میں یہ ملفوظ تھا، تو میں جس دن میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے اس وقت بارگاہ غوث پاک پہ کچھ عرض کی، اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ ملفوظ صحیح ہے تو میں تو تیرے محبوب کی آل کا ادب کرتا رہا. ایک نہیں میری تو زندگی اس پہ گزری اور انشاءاللہ بقیہ بھی رہے گی. میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو اگر ہم نے پڑھایا نہیں سمجھا، اپنے شاگردوں کو، میرے شاگرد گوائیں میں سبق کوئی پڑھایا نہیں پڑھایا، پر میں کٹ کے پڑھے کہ سیدن ادب کرے. تو یا اللہ اگر یہ قبول ہے تو تیرے وہ وعدہ جو ہے لا علاج بیمار سے خدا قسم سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دو چواں دہڑے وچ کام ٹھیک ہو. اس لیے موضوع بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم انہی چند چیزوں کو اگر ہم اپنا زندگی کا ساتھی بنا لیں تو آپ یقین کریں ہماری نسلیں سنور جائیں. اور ماشاءاللہ حافظ امجد صاحب انہوں نے ہمارے گاؤں کا نقشہ بدلا، اور اس طرف پرویز صاحب ویسے میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، تن پتہ ہے، اور میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، پر آپ جو وقار صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں نا مدرسے کے لیے، اس وجہ سے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اور امید ہے کہ یہ کام تھوڑا عرصہ نہیں رہے گا، یہ کام ہمیشہ رہے گا. اے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے سرن تے مامے پائے دے اے آ گئے. پہلے یہی اسی علاقے کے کئی لوگ ہمیں کہتے تھے، میں نام نہیں لیتا، ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا میں 50,000 روپے دیسا مفتی صاحب اس علاقے کوئی مدرسہ شروع کروں. تو میں نے کہا بزرگوں تسی ٹھیک کہندے ہو، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم اپنے ٹائم سے پہلے کوئی چیز نہیں کریں گے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ 10 دہڑے مدرسہ شروع کرو تو 15ویں دہڑے بند ہویا کار بیٹھے ہو، یہ نہیں. جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ، اور الحمدللہ انشاءاللہ العزیز یہ جتنے علاقے رہ گئے ہیں نا ان علاقوں میں بھی مدرسہ ہوگا. اور یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، ڈاکٹر الیاس صاحب فقیر منش آدمی، اور ان کے والد صاحب اللہ کے ولی تھے. میں ان سے بھی کہوں گا، گزارش کروں گا، اور انشاءاللہ ہم سارے مل کے ہمارا مرکز سران انشاءاللہ سران کے مقام پر بھی عالی شان دارالعلوم قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز. باقی ہمیں کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے حضور کے دین کے صدقے. میں واللہ یہ ہم بیٹھا ہوں، کل کی بات ہے، میں لائیو چل رہا ہے، کل ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے
اس کے آنر کا مجھے کال ہے کہ یار وہ مدارس کے والے سے میں نے اس دن عید والے دن ہماری ساتھی سی ملاقات ہوئی، تو میں نے اس کو کہا یار کوئی مدارس کے حوالے سے، تو اس نے مجھے کہا جی کہ باقی تو میں کروں گا، یہ جو میں نے بڑا مرکز بنایا ہے آپ آئیں اور اس کو اپنا ہینڈ اوور کریں۔ اور صرف ایک نہیں، اس نے کہا جی کہ انشاءاللہ میرے 3-4 مراکز ہیں اور چاروں کے چاروں ہم آپ کے حوالے کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے مدرسوں کی، ہمیں تو ہزاروں لوگ پیچھے پڑے انتقالیں کر کے دیتے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا اپنا علاقہ۔ اس وقت الحمدللہ العظیم دیدل میرا میں، ٹاٹر میں ہمارے مدرسہ ہے، اور اب برارکوٹ میں بھی شروع ہو گیا، ان قریب انشاءاللہ جیسے ہم نے اعلان کیا تھا گڑی بھی بلا، وہاں عالی شان مرکز انشاءاللہ اس کے ابتدائی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، وہاں عالی شان مرکز انشاءاللہ قائم ہوگا۔ اور ان علاقوں میں بھی کوئی گاؤں کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا انشاءاللہ، یہ ہمارے مشن ہے۔ اور میرے سیدی مرشدی حضور آقائی قبلہ سرکار غوث زماں ایک گستاخ رسول نے ایک دفعہ گستاخی کی تھی، تو اس حوالے سے میں کچھ قربانی دینے کے لیے میں آیا، تو حضرت صاحب کے جملے تھے، آپ نے فرمایا وہ جڑے اور شدڑ بدڑن وہ آگے لگو نا، مجھے لاڈ سے ہونا کہ میرا نیفا ایک ویلاسی اس کی وجہ تو ہزاراں گمراہ سے دیو سن، تو میں آج ایسا ضائع کراں۔ تو مجھے ایک دن ایک صاحب کرنے لگے جی یہ کتو تھا، میں آخیا میں اس ویلے تک مرنا نہیں جدوں تک ولی اللہ دی زبان دی نکلے لفظ سچے نہ ہو، جدوں تک ہزاراں گمراہ اسی سدھے نہ کر ساں، اس ویلے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا کرم ساڈی زندگی انشاءاللہ رہے گی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میلاد ہر گاؤں میں شروع کر دو۔ میلاد کا مطلب میلاد کے سن اور نہ سنگ نہیں ہوندے، یہی میلاد ہے میرے نبی کی نعتیں، حضور دے حسن و جمال دے تذکرے ہیں، حضور کے کیل و کال کی باتیں، میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے، میرے نبی پاک کی رفتوں کی باتیں، میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باتیں۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ شرق تا غرب ابھی کائنات بنی نہیں تھی تو میرے رسول کے حسن و جمال کے تذکرے جاری۔ اسی لیے پھر آواز بریلی سے آتی ہے کہ کان جدھر لگائیے بولو کان جدھر داستان ہے، کان جدھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میرا نبی دنیا میں آئے نور لے کے آئے، میرا نبی دنیا میں آئے خوشبو لے کے آئے۔ میرے نبی پاک کی والدہ رضائی امی حضرت سیدہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں محمد عربی کو مکے سے لے کر قبیلہ بنو سعد گئی، جس رات محمد میرے قبیلہ بنو سعد میں گئے، اس رات قبیلے کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی تھی۔ سبحان اللہ کی آواز آیا نا یار، اس رات ہر طرف خوشبو مہکنے لگ گئی۔ ایک کڑیاں دی عادت ہوتی ہے نا صبح اٹھتی ہیں تو او نہیں پلیے یہ راتی ہیں ہوئے صبح ہوئی قبیلے کی عورتیں ڈسکس کرنے لگی، کہنے لگی او نہیں پلیے آج رات ساری رات میرے گھر سے کستوری کی خوشبو میں کی ہے۔ دوسری کہنے لگی میرے گھر سے بھی کستوری کی خوشبو میں کی ہے۔ تیسری چوتھی چنانچہ یہ بات پھیل گئی، کہنے لگی چلو نی حلیمہ کو لو بھی پوچھ آنی آواں، چلو حلیمہ سے بھی پوچھ کے آتی ہیں کہ کیا اس کے گھر میں بھی یہی ماجرا ہوا۔ ابھی جیسے ہی ادھر چلی ان کے گھر کی طرف بڑی قریب جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے وہ جیڑی خوشبو ساڈیاں گھراں وچ راتی آئی سی او تے ہن ادھروں دی آ رہی ہے، جو
جو ہمارے گھروں میں خوشبو رات کو مہک رہی تھی، وہ خوشبو حلیمہ کے گھر سے ابھی بھی آ رہی ہے۔ اب قدم تیز تیز اٹھنے لگے، جیسے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں یہ تشریف لے گئی، ہر طرف خوشبو خوشبو۔ حلیمہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ خوشبو جو رات کو ہمارے گھروں سے میں کی ہے، اس کا منبع تیرا گھر ہے۔ اب بتا کون سی ایسی عطر لے کے آئی ہے، کون سی ایسی خوشبو لے کے آئی ہے کہ جس نے پورے قبیلے کو مہکا دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اندر گئی، اندر میرے نبی کو اٹھا کر لے آئی، ادھر میرے حضور آئے، ایک خوشبو کا غلہ مہکا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہکنے لگ گئی ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو میرا نبی خوشبو والا، میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبو والا، میرے نبی کا لحاف بھی خوشبو والا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے جسم سے ہر وقت کستوری کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی عطر لگا کے آتے ہو؟ تو وہ بولے، کہنے لگے میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، البتہ بچپن میں میرے جسم پہ پھوڑے نکلے، میری ماں مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئی، اللہ کے نبی نے میری قمیص اٹھائی، اپنے ہاتھوں پر اپنا لحاف تفل فرمایا اور اپنے لحاف کو میرے جسم پہ ملا۔ وہ دن اور یہ دن میرے جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے، جسم کی پھوڑے پھنسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ میرا وہ نبی ہے، یہ جدھر ہاتھ لگ جائے اس جگہ مہکا بھی دیتا ہے، اس جگہ کو چمکا بھی دیتا ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، عمر مبارک ان کی 80 برس ہے، ان کا معاملہ کچھ یوں ہے، ایک دن گھر بیٹھے ہوئے گے، سنیو، گھر بیٹھے ہوئے گے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بیوی نے دودھ کا گلاس لا کے دیا، لیجئے پیجئے، عبد الرحمن بن عدیس ان کا نام ہے، حضرت عبد الرحمن، انہوں نے جیسے ہی پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ ہے، فوراً خیال میرے نبی کا آ گیا، وہی گلاس اٹھا کر میرے نبی کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ نوش فرمائیے۔ میرے نبی نے وہ دودھ نوش فرمایا، پھر میرے نبی نے دعا دی، یا اللہ تو عبد الرحمن کے چہرے کو چمکا کے رکھنا، اس چہرے کو سلامت رکھنا۔ 80 برس کی عمر ہے، 80 سال ہو گئے، نہ کوئی بال کالا، نہ چہرے کی رنگت کمزور، نہ جھڑیاں پڑی ہیں، نہ بڑھاپا جسم پہ آیا ہے۔ اے دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے جیسے 25 سال کا جوان ہے، عمر عبد الرحمن کی کتنی 80 برس ہے۔ عبد الرحمن یہ رنگ یہ رونق کدھر سے آئی ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ سارا رنگ یہ چمک مدینے والے محمد نے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے پھر ادھر بریلی سے آواز آئی ہے کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے دے، میرا دل بھی میرا دل بھی چمکا دے، چمکا میرا دل بھی چمکا دے، مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، امیروں غریبوں کے ٹھہرانے۔ تو میرا نبی خوشبو والا، میرا نبی حضور بولتے تھے تو منہ سے کستوری کی خوشبو۔ ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور سید عالم کے انتقال کے وقت سیدہ ام سلمہ ام المومنین، انہوں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں فمر بی جمعون، زمانہ گزر گئے، سال گزر گئے، آکلو واتوضؤ بہا، میں کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، غسل بھی کیے، بارہا ہاتھ کو دھوئے، لیکن لم یذهب ریح المسک من یدی، اللہ کی قسم اتنا زمانہ سال گزر گئے پر میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔
کیونکہ میں نے حضور کے سینے کو چھوا تھا. حضور کے پسینے کا قطرہ پورے گھر کو مہکا دیتا ہے. حضور گلیوں سے گزرتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے ساری گلیوں سے کستوری مہک جاتی ہے. کوئی کائنات میں اتنا سونا نبی. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب میرے نبی پاک کے جنازے مبارکہ کو دیکھا تو قسم کھائی تھی یا رسول اللہ واللہ طبت حی و میتا. یا رسول اللہ آپ ظاہری حیات میں بھی پاکیزہ تھے، بعد از وصال بھی پاکیزہ ہیں، پاک تھے، طیب تھے طاہر. تو میرا نبی زندہ. کچھ بولو حضور کون ہے؟ اے نہ ٹوٹنے پٹنے مخلوقاں لے پاسے کوئی نظریہ نہیں رکھنا. ڈٹ کے اپنے عقیدے تے رہو، نہ وابیاں لے پاسے تے نہ شیعاں لے پاسے. وہ بولو یار خدا دے بندے مکس مکس کام نہیں ٹرنا. اور ہمارے یہ جو بزرگان دین ہیں، توری شریف، وٹنگی شریف، یہ جو آستانے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں کوئی دکان کھولی ہوئی ہے؟ وہاں کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تربیت اس عوام کی کر دی جائے تاکہ ان کے عقیدے بھی بچ جائیں، ان کا عمل بھی صحیح رہے. تو بزرگان دین سے وابستہ رہیں، اپنے عقیدے پہ ڈٹ کے رہیں. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. لگے رہے لوگ، پرویز صاحب لگے رہے، یہاں پورے پاکستان میں اب بھی لگے ہوئے، لگے رہے لوگ. ہمیں کسی نے گالیاں دی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، ہم چپ کر کے اپنے لگے رہے. کتنے گئے وہ گالیاں؟ کہاں گئے وہ؟ میں اپنے شاگردوں سے، اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں، صرف اور صرف حضور کی محبت کی خوشبو پھیلاؤ. اس میں اتنی پاور ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گالیاں تو جنا دینا جس کو دلیل نہ ہو. بٹا وہ موقع دن لسے جنی ہیں دو گلاں یا گالیاں بٹا. اسی لسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل کا سمندر ہے. اس واسطے ہمارا مسلک وہی ہے جو غوث پاک کا مسلک. غوث پاک نال انی محبت کرنی. اے آج جملہ آج دی تقریر دا جملہ پوچھی کو جی قریشی صاحب کیڑی گل دسی ہے تو آج تو ہمیں ایک جملہ دینا. وہ جملہ اے وے کہ غوث پاک نال انے واہ پیار کرنا ہے. اے انے واہ سمجھ دے، دلیلاں شلیلاں گلا ختم. غوث پاک نال انے واہ پیار کرنا. غوث پاک کی محبت یہ مولا علی تک لے جاتی ہے. مولا علی کی محبت عشق رسول کی آگ بڑکاتی ہے. غوث پاک سے سچا پیار کرے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. کسی فتوے شتوے کی نہ ڈرے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ زمانے ہماری مٹھی میں، مخلوق کے دل بھی ہماری مٹھی میں. ہم چاہیں تو مٹھی کو کھول دیں، ہم چاہیں تو مٹھی کو بند کر دیں. خدا گواہ ہے ہم عبد القادر جیلانی پاک سے پیار کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت رکھیں. آپ یقین کریں لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. ایویں لوکاں نہیں آکھیا. غوث پاک نال محبت کرو. اللہ دے بندے غوث پاک سے پیار کر کے تو دیکھیں. اور میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر ہو، غوث پاک اتنی بڑی شان والے تو انہاں دی یاد ذرا دسو کہ حسنین کریمین تے مولا علی کتنی بڑی شان والے. اس لیے 11ویں شریف کی پابندی کریں. 11ویں شریف کوئی نواں فتنہ تا نویں بدعت شدت کوئی نہیں. 11ویں شریف ہی سال ثواب کی محفل کرنا. یہ بھی 11ویں شریف ہے کہ تسی گھر بہ کے اے تھوڑے جے چاول پکائے، اس تا سال ثواب دعا کیتی، قرآن پڑھیا، درود پڑھیا. یا اللہ غوث پاک کی 11ویں ہے، یہ انہوں دا سال ثواب. یہ بھی 11ویں. آپ یقین کریں آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی. اور میلاد شریف یہ اپنا پابندی. کیڑا جانا ہو ہاتھ چاہو، جیڑا جانا آتا ہو یار اساں دے گھر دے حالات نہیں بدلے. ابھی یہ سرگودے میں پچھلے 2 سال ہوئے، وہاں ایک میں گیا، میلاد شریف کی محفل تھی تو وہ ایک نوجوان سدھا جیسی حضور ملک اکھڑو گا نا جی تساں مولویاں پھڑنے بڑھائے تسی آخنے جی کہ میلاد دے صدقے اللہ تعالیٰ میرے 18 سال ہے میری میلاد کوئی نہیں ہوئی تو جی اتنا ہی میلاد دی پاور ہے تو پھر دسو دعا تسی مولوی یا پھر میں کو گلاں کر کے بیٹھا چنگیاں پلیاں. وہاں سادات بھی بیٹھے تھے. میں کہا وہ گل سن، زمانہ کل بھی حضور کا تھا، زمانہ آج بھی حضور.
ایکڑی گل ہے وہ اور زمانہ ہے اور زمانہ وہ حضور دے اختیار سے آج نکل گیا حجی میں تامن سا میں کیا اساں پاور کوئی نہیں پر حضور دے ذکر چ بڑی پاور الحمدللہ العظیم اگلے سال نہیں گیا اچھا میں بھول ہی گیا انہوں پھر ماں بلایا ایم ٹی وی کر رہے ہیں جا کے پوچھ لو اگلے سال دوبارہ جب میں گیا تو وہاں وہ میں جو کہنے ایک بچے کہنے کچھ سا کو گال میں کہ یار مجھے نہیں یاد کہنا جی یہ وہی ہے جس پچھلے سال رولا پائے ٹھیک ہے عقیدے ہمارے کمزور ہیں اسی جناب والا جیبے چوئیاں کٹنے ہستے نا اسی یار ہمارا سوچتے ہیں جب میں ادھر کیتے تو پھر ایاں کی ہوسی ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً قرض میں رہتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میلاد شریف کا ہوا بھرپور پروگرام ہوا تو کافی قرض اور ہو گیا تو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ایک بات کرتا کہا کہ ابا جی تھوڑا محدود کر لیتے ہیں تاکہ پہلے ہی قرض ہے تو یہ بھی تو آپ رو پڑے آپ کے آنسو آگے فرمایا پتر میں رواں نہ رواں میلاد اس لیے رنگ لاس ہے نہ پھر مجھے یاد کر سکتے میلاد لنگ لاندہ ہے اس واسطے ہر محلہ کوشش کرو ہر گراں کوشش کرو کہ اور کوئی نہیں ہو یہ تھوڑی گل ہے میں تلے لیٹا سے تھے وہ بچہ جڑا نہ تم پڑھ رہے سے خدا دی قسم جتنی دیر لیٹا رہوں میں روتا ہی رہوں کہ میرے اللہ بے لوس ہو کر چھوٹے چھوٹے بچے تیرے محبوب کے حسن و جمال کے اور چلو ایسا تو کوئی لالچ ہو سی اتنا چھوٹے بچیاں کے یہ درست ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے اسی ایویں گلا کرتے ہیں اسی نویں اوسا ہے میلاد ہوتا رہتی اے کوئی نہ کوئی اور انیل قریشی پیدا ہو جاتی بلکہ کئی پیدا ہوئے پے نے ہاں ہمارا ٹائم گزرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم گزر جائیں گے پیچھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس سے بھی زیادہ حسن و جمال اور حسن اہتمام کے ساتھ وہ صدائیں لگاتے ہوئے یہ پڑھ رہا ہوگا کہ سب سے اولا ہو بس یہ اب ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے اور میں دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے متصل بات چونکہ ہمارے مہمان قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں تو یہ معیوب ہوگا کہ ظاہر وہ تشریف لائیں ہم ان کی ایک منقبت صرف سنیں گے بے شک وقت ہمارا کافی ہو گیا 1:30 بجے کا کہا تھا موسم کے حوالے سے بھی تو قبلہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب آپ منقبت پڑھیں گے تو اسی علی 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 ہاں اسا کوئی شرم وہ میں 18 سے لجالی گل کی سی کہ بھائی کہ گل کی عرس عثمان غنی دا تو ذکر آخر جی یہ کیڑی گل ہوئی میں کیا اے تے دس عثمان دے سامنے جس لئے ذکر علی اسی تو عثمان خوش ہو سن کے خفا ہو سن اور یہ تو بتا کہ جب ذکر علی کر کے ہم کہیں گے ربا اس کا ثواب عثمان غنی کو بخش دے تو علی خوش ہوگا کہ خفا ہوگا اور بندگان خدا یہ منافقوں کا کام ہے جو ان صحابہ میں لڑائیاں جھگڑے افتوریاں پیدا کر رہے ہیں ہم سنی ہیں ہم علی علی کر کے عثمان کو خوش کرتے ہیں اور عثمان غنی کے نعرے لگا کے مولا علی کو خوش کرتے ہیں شاباش ذوالنور علی 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 ٹھیک ہے جی تو بس یہی سال ثواب آج بھی گویا ہماری اس میلاد کا مقصد عرس ہو گیا کس کا عثمان غنی کا سبحان اللہ دی آواز آئے یہ عرس ہو گیا کس کا تو پھر لگاؤ صدا سب سے اولا ہو سب سے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے 8 جولائی بروز ہفتہ اس کو انشاءاللہ محفل میلاد شریف ہو رہی ہے کھوئی یہ جو سامنے اسمبلی کھوئی ہے وہاں پر میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہے مفتی نذیر صاحب کا خطاب ہوگا بڑے بڑے ثنا خان آنے خوش بیان وہ تشریف لائیں گے 11 جولائی بروز منگل رات 8 بجے چک شادی کی محفل ہے یہ جو 11 جولائی ہے گاؤں چک میں چک کی مرکزی مسجد میں وہاں پر محفل میلاد میں محمد منیب صاحب کی منیب صاحب کی شادی ہے اور مفتی نذیر احمد قریشی صاحب کا خطاب ہوگا اور یہاں پر بھی ماسٹر فرید صاحب ملک جمیل صاحب ملک یونس صاحب سردار ملک رائل صاحب انہوں نے آپ سب حضرات کو دعوت دی ہے اور یہ ایصال ثواب کی محفل ہے سردار ظہیر احمد مرحوم کی
9 تاریخ انشاءاللہ عرس مبارک کی محفل مبارکہ ہے آستانہ عالیہ توری شریف یعنی نواں شہر عرس شریف کی محفل ہے، اس میں بھی بھرپور شرکت کی آپ کوشش فرمائیں. تو صدا لگائیں، سب سے بالا ہو سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا. اور مطلع عرض کر رہا ہوں، مقطع عرض کر رہا ہوں کہ غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا. صدا لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.